یہ پریس کانفرنس جو ہے اس حوالے سے تو بہت اچھی ہے اور بڑی خوش آئند ہے کہ اتنے علماء بہت شارٹ نوٹس پہ جمع ہو گئے، لیکن عنوان کے حوالے سے یہ اس کا وقت مقررین کو جو دیا گیا وہ کافی نہیں تھا، لیکن یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اندر سے منافق بن کے نکلا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف 3 سال کے حالات پر اس کو محمول کرنا ہے تب تو صحیح ہے کوئی، لیکن آخر 10 سال 15 سال 20 سال پہلے یہی فوج کے خلاف ہونے کا الزام پیپلز پارٹی پہ بھی لگتا تھا اور فلان کتنوں پہ لگتا تھا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آج وہ پیپلز پارٹی فوج کی حامی ہو گئی ہے اور سب کچھ ہو گیا، تو بھائی یہ اس قسم کی چیزوں سے میرا دل نہیں ملتا۔ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں گئے، میں چاہتا ہوں ان سے ملوں، پیٹیز ویٹیز کھاؤں ان کے ساتھ، تو یہی ہے وہ تکلیف دہ بات۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے 4 منٹ کی تقریروں سے کوئی اپنا ذاتی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، قومی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ بس اب آپ جی کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اس ملک پاکستان کو اپنا ملک اور اپنی مدر نہیں سمجھتے، اپنی ماں نہیں سمجھتے، ورنہ ماں کو گالی دینا ہی کوئی عقل والی بات تھوڑی ہے۔ یہ ہماری مٹی ہے جہاں سے ہم پیدا ہوئے، جہاں سے ہم فوائد حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ملک ہمارے جو بڑوں نے بنایا تھا، یہ تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ بس میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ کبھی کامیاب نہ زندگی میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں یا توبہ استغفار کریں۔ میں ان لوگوں سے جو سڑکوں پہ جلسے جلوسوں میں فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی ایسا ملک دیکھا ہے جس کی فوج کمزور ہو؟ آپ نے بوسنیا دیکھا ہے، لیبیا دیکھا ہے، لبنان دیکھا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ آج اگر فرض کریں آپ کی انڈیا سے جنگ لگ جاتی ہے تو کیا آپ یہی جلوس اور جلسے لے کے جنگ لڑیں گے؟ جنگ تو فوج نے لڑنی ہے، اور اگر آپ فوج کے خلاف بولیں گے تو مجھے صرف یہ اس کا جواب دے دیں کہ پھر آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ فوج کیسے لڑے گی اگر قوم اس کے ساتھ نہیں ہوگی؟ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، میں نے 30 سال فوج میں گزارے ہیں، کوئی فوجی افسر اپنی کیپیسٹی میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت پہ کبھی بھی آپ شک نہ کریں۔ وہ محب وطن ہے، وہ جان دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو فوجی لڑتے ہیں، گولیاں کھا کے آتے ہیں، جب ان کی شہیدوں کی لاشیں اپنے گھروں میں آتی ہیں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے، تو ان فیملیز کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو فوج کے خلاف بات کر رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ خاکی وردی پہنا کے دیکھیں، کیا وہ غداری کر سکتا ہے ملک سے؟ کیا وہ چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ آپ اگر محفوظ ہیں تو پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے، اور آرمی نہیں رہے، آرمی کمزور ہوگی تو آپ کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیشہ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ آئے دن وطن عزیز کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج اور اس سے وابستہ ادارے ہر وقت وطن کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل انہوں نے سازشوں کا سلسلہ بہت وسیع کر دیا ہے۔ پہلے بیرونی دشمن تھے، آج کل اندرونی دشمن بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے افواج پاکستان، جو پاکستان کی محافظ ہے، جس کے جوان اور افسر روزانہ مختلف مقامات پہ وطن عزیز کے خلاف ہونے والے عناصر کے ساتھ نبرد آزما رہتے ہیں اور ہر میدان میں انہیں شکست دے رہے ہیں، تو آج بیرونی عناصر کی شہ پہ ایک سیاسی لیڈر جو بلا شبہ اس وقت ایک فتنہ ہے
وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کی مسلح افواج جن سے محبت ہر پاکستانی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے اور سے فوج تو ہماری دل و جان سے اس کی قدر کی جاتی ہے اور ہماری عزت آبرو سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فوج کی ان کے سپاہیوں کو، جوانوں کو، افسروں کو، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ کسی ادارے کے خلاف، خاص کر فوج کے خلاف بولتے ہیں، وہ ناقدردان ہیں، ان کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کتنی محب فوج ہمارے ملک کو عطا فرمائی ہے۔ ہم تو برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے غدار ہیں، آئین پاکستان کے غدار ہیں، ان کا قلع قمع ہونا چاہیے، اور جو اداروں کے خلاف ہوں، ملک کے خلاف ہوں، ان کو ملک میں کوئی رہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہم تو اس حد تک کہیں گے کہ اب اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جانا چاہیے، اور جب تک یہ فتنہ موجود ہوگا تو یہ مزید ایک افراد تفریح پھیلائے گا۔ تھا کہ جی الحمدللہ، جیسے لاسٹ ٹائم ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ پاکستان کی، آج ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ علماء حضرات کے ساتھ تھی۔ علماء حضرات نے بھی اسی طرح اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر اس پروپیگنڈے کو اپنے ممبر سے نیگیٹو کریں گے جس میں پاکستان فوج کے خلاف کوئی غلط بات کی جائے گی، جس میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی غلط بات کی جائے گی۔ اور جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی تمام مکاتب فکر کے علماء حضرات یہاں موجود تھے، وہ اپنے اپنے ممبر سے یکجہتی استحکام پاکستان کے حوالے سے اپنے ممبر پہ ضرور ذکر کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اور پاک فوج نے اپنی قربانیاں اور شہادتیں دے کر اس ملک کو بچایا اور بچائے گی اور آگے چلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے جو پاک فوج کے خلاف ہو۔ الحمدللہ یہ پہلا قدم ہے، ہمارے قاری الرضا صاحب کے مشورے سے یہ انعقاد پذیر ہوا ہے، اور ہمارے جذبات اور ہمارے نوجوانوں کے جذبات یہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھی ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں آپ میڈیا والے حضرات سے بھی ایک اپیل کروں گا کہ آپ ہی نوک پلک درست کر کے لوگوں کی جو باتیں نشر کرتے ہیں ذرا کم از کم ان کو کوریج دیں، جو ملک کی محبت اور فوج کی محبت والی باتیں کرتے ہیں، ان کے وفاداری کی باتیں کرتے ہیں، جو غداری والی باتیں اور میسج دیتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے میسج کو تھوڑا سا آپ پوسٹ بون کریں، ان کے اوپر سنسرشپ لگائیں، عوام تک کم پہنچائیں تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔